ضلع راجوری کے نوشہرہ سیکٹر میں جہانگیر علاقے میں لائن آف کنٹرول کے قریب جمعرات اور جمعے کی درمیانی شب مداخلت کرتے ہوئے ایک کوائڈ کاپٹر کی نقل و حرکت پر سیکیورٹی فورسز نے فائرنگ کی۔ ایک عہدیدار نے بتایا ہے کہ بھوانی سیکٹر میں لائن آف کنٹرول کے قریب کوائڈ کاپٹر کی مشتبہ نقل و حرکت دیکھی گئی۔ بتایا جا رہا ہے کہ پوسٹ پر تعینات فوجیوں نے اڑنے والی چیز پر کچھ راؤنڈ فائر کیے، جس کے بعد وہ واپس لوٹنے پر مجبور ہو گیا، لیکن دشمن کی طرف واپس نہیں آیا۔ عہدیدار نے مزید کہا ہے کہ آج صبح سیکیورٹی فورسز کی طرف سے محاصرے اور تلاشی کی کارروائی شروع کی گئی، جس کے دوران ایک پستول، 2 بھاری بھرکم میگزین اور پستول کے 37 راؤنڈ برآمد ہوئے ہیں۔ حالیہ دنوں میں راہل گاندھی کو کبھی کولیوں کے ساتھ سامان لے جاتے اور کبھی گیراج میں اپنی موٹر سائیکل کی مرمت کرتے ہوئے دیکھا گیا۔ ایسا انوکھا منظر آج ایک بار پھر دیکھنے کو ملا جب ان کا قافلہ اچانک سلطان پور میں چیت رام موچی کی دکان پر رک گیا۔ راہل گاندھی نے نہ صرف ان کی خیریت دریافت کی بلکہ اپنے ہاتھوں سے چپل کی سلائی بھی کی۔ اس کے بعد ان کا قافلہ لکھنؤ روانہ ہو گیا۔ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا کی صدارت میں منعقدہ انتظامی کونسل کی میٹنگ میں جموں کشمیر انڈسٹریل لینڈ الاٹمنٹ پالیسی 2021-30 میں ترمیم کو منظوری دی گئی ہے۔ تبدیلیوں کو مستحکم کرتے ہوئے صنعت اور تجارت کے محکمے نے موجودہ پالیسی کو اپڈیٹ کرنے میں مؤثریت کے لیے اسٹیک ہولڈرز کی خیالات اور تبصرے شامل کیے۔ فیڈ بیکس کی بنیاد پر موجودہ پالیسی کی مختلف شکلوں کو واضح کرنے کے لیے ترمیم کو شامل کیا گیا تاکہ زمین کے الاٹمنٹ میں عمل کو آسان اور مؤثر بنایا جا سکے۔ لیز پریمیم پر وقتاً فوقتاً نظر ثانی درخواستوں کو مدعو کرنے کے لیے وسیع تشہیر، مسابقتی میرٹ کی بنیاد پر زمین کے الاٹمنٹ، درخواست دہندگان، پروموٹر، کمپنیوں کے پس منظر کا تجزیہ بشمول اہلیت اور تجربہ، سیکٹر مخصوص الاٹمنٹ کے لیے سیکٹر کے مخصوص تشخیص، معیار، زمین کی الاٹمنٹ کمیٹیوں کے کام اور دائرہ اختیار، پالیسی میں ترمیم میں منسوخ شدہ الاٹمنٹ وغیرہ کی بحالی کے لیے ٹائم لائنز فراہم کی گئی ہیں۔ سابق صدر براک اوباما اور ان کی اہلیہ سابق خاتون اول مشیر اوباما نے بھی صدارتی نامزدگی کے لیے نائب صدر کملا ہیرس کی حمایت کر دی ہے۔ ڈیموکریٹک حلقوں میں مقبول براک اوباما اور ان کی اہلیہ نے حمایت کا اعلان جمعے کو دونوں کی جانب سے کملا ہیرس کو کی جانے والی ویڈیو کال میں کیا ہے۔ دونوں ڈیموکریٹک رہنماؤں کی جانب سے ایسے وقت میں کملا ہیرس کی حمایت کی گئی جب حال ہی میں صدر بائیڈن نے صدارتی دور سے دستبرداری کا اعلان کرتے ہوئے صدارتی نامزدگی کے لیے کملا ہیرس کی حمایت کی تھی۔ یہ پیش رفت ملک کے پہلے سیاہ فام صدر اور پہلی ایشیائی نژاد نائب صدر کے درمیانی دوستی اور تاریخی تعلقات کو بھی اجاگر کرتی ہے۔ ٹیلی فونک کال کے دوران سابق صدر نے کملا ہیرس کو بتایا ہے کہ میں اور مشیل آپ کی حمایت کرنے میں فخر محسوس کر رہے ہیں اور آپ کو اول آفس تک پہنچانے کی بھرپور کوشش کریں گے۔ لوک سبھا میں عام بجٹ 2024-25 پر بحث کو آگے بڑھاتے ہوئے بھارتیہ جنتا پارٹی کے جوگل کشور شرما نے کہا ہے کہ بجٹ میں ایسی کئی چیزوں کے لیے انتظامات کیے گئے ہیں جس سے ملک کی ہر شہری کو فائدہ پہنچے گا۔ جموں کشمیر کے بجٹ کا ذکر کرتے ہوئے کہا ہے کہ پہلی بار مرکز کے زیر انتظام علاقے میں محروم لوگوں کو ریزرویشن کا فائدہ ملنا شروع ہوا ہے اور ترقیاتی کاموں میں غیر معمولی رفتار آئی ہے۔ شرما نے کہا ہے کہ بجٹ میں کروڑوں نوجوانوں کو ہنرمندی کی تربیت فراہم کرنے کے لیے انتظامات کیے گئے ہیں۔ ملک کے نوجوانوں کو بڑی تعداد اس سے مستفید ہوگی۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے آج جمعہ کے روز بہادروں کو خراج عقیدت پیش کیا جنہوں نے 1999 کی کرگل جنگ میں سب سے زیادہ قربانی دی۔ وزیر اعظم نے 25ویں کرگل وجے دیوس کے موقع پر لداخ کے دراس میں کرگل جنگ کی یادگار پر پھولوں کی چادر چڑھائی۔
चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान और मसला फात के तमाम रैंक भी करगिल जंग के दौरान फौजियों की अजीम कुर्बानी को याद करने में शामिल हुए। उधर वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने भी कौमी राजधानी दिल्ली में नेशनल वार मेमोरियल पर करगिल जंग के बहादुर शहीदों को खराज अकीदत पेश किया। कबल अजीम मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि करगिल विजय दिवस फौज के बहादुर जवानों की गैर मुतजलजिल इज़्म और बहादुरी की अलामत है। शाह ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा है कि करगिल विजय दिवस फौज के बहादुर फौजियों की बहादुरी के गैर मुतसलसल इज़्म की अलामत है। करगिल जंग में बहादुर सिपाहियों ने हिमालय के नाकाबिल रिसाई पहाड़ियों में इंतहाई बहादुरी का मुजाहरा किया और दुश्मन के फौज को घुटने टेकने पर मजबूर किया और कारगिल में दोबारा तिरंगा लहरा कर मुल्क का सर फख्र से बुलंद किया। सदर जमहूरिया हिंद द्रौपदी मुर्मू ने आज जुम्मे के रोज कहा है कि करगिल विजय दिवस मुल्क की मसलाफात की हिम्मत और गैर मामूली बहादुरी को खराज तहसीन पेश करने का मौका है। करगिल विजय दिवस हर साल 26 जुलाई को 1999 की जंग में पाकिस्तान के खिलाफ भारत की फतह की याद में मनाया जाता है। भारतीय फौज ने पाकिस्तान अफवाज को पीछे धकेलने के लिए एक जवाबी हमला शुरू किया था, जिन्होंने लद्दाख की अहम बुलंदियों पर चोरी छुपे कब्जा कर रखा था। सदर मुर्मू ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा है कि करगिल विजय दिवस एक शुक्रगुजार कौम के लिए हमारी मसला फात की हिम्मत और गैर मामूली बहादुरी को खराज तहसीन पेश करने का मौका है। उन्होंने कहा है कि मैं हर उस सिपाही को खराज तहसीन पेश करती हूँ जिसने 1999 में करगिल की चोटियों पर मादरे हिंद की हिफाजत करते हुए अजीम कुर्बानी दी। मुझे यकीन है कि तमाम हमवतन उनकी कुर्बानी और बहादुरी से तहरीक लेंगे।